دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو عقیدہ امامت ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ امامت ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی ولی خدا کو پکارتے ہیں اور اپنا کوئی پیغام انہیں دیتے ہیں تو پروردگار ان تک ہماری بات کو پہنچاتا ہے۔ بے شک۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا، کہا کہ میں تو بہت دور ہوں، آپ مدینہ میں ہیں، کسی وقت میرا دل کرتا ہے آپ سے کچھ کہنے کو، اپنے دل کی باتیں کہنے کو، تو پھر اس کے لیے مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا، بہت لمبا سفر ہے اور راستے بڑے مشکل ہیں اور دشمن کا خطرہ۔ تو امام نے آگے سے جواب دیا کہ مومن، جب آپ نے کچھ کہنا ہو تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمارا تصور کر کے، ہماری نیت کر کے کہہ دیا کریں، خدا ہم تک پہنچا دیا کرے گا۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، ہم جب امام زمان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیا کریں، چونکہ غیبت ہے، وہ جو ہے کہ ہمیں کوئی اشارہ ملے، ہمیں کوئی جواب ملے، چونکہ غیبت ہے وہ اس طرح کا صریح واضح اشارہ نہیں ملے گا، ورنہ پھر غیبت نہیں رہے گی۔ چونکہ غیبت میں مومنین کی آزمائش بھی ہے، غیبت میں اہل حق نے، اہل ایمان نے اہل شک سے جدا ہونا ہے، خالص مومنین کی پہچان بھی ہے، اور اس میں اگر کوئی مشکلات اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ ہماری اپنی پختگی کا جو ہے وہ باعث بھی ہیں۔ لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مولا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا مرلہ یہ تو بات واضح ہے کہ امام کو اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں اور اللہ کو جو قوتیں عطا کی ہیں، ہم جب بھی امام کا توسل کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی بات ان کی خدمت میں کہنا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتی ہے، اور بس اوقات ہم کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، وہ ویسے بھی ہمارے امور سے آگاہ ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج انسان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے زور پہ اتنی قوتیں پیدا کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کی خفیہ باتوں کو جان رہا ہے، ایک دوسرے کے گھروں کو دیکھ رہا ہے، تو امام تو اللہ کا علم رکھتے ہیں، بے پناہ پروردگار نے انہیں علوم سے نوازا ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو توسل کیا تھا اور مولا نے اس کا کوئی رائے حل ڈھونڈا ہے یا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارے توسل جو ہم نے مانگا تھا اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری جو حاجت ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر تو وہ حاجت پوری ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے جلدی پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ٹائم لگے، اور اس میں امام جس طرح مناسب سمجھیں، جس انداز سے مناسب سمجھیں اسے پورا کریں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ایک مخصوص پیریڈ کے بعد جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حاجت پورا کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ صحیح۔ جیسے ہم اللہ سے بعض اوقات کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن ہمارے کچھ اور گناہ ہوتے ہیں کہ جو مانع ہوتے ہیں اس حاجت کو پورا کرنے میں، اس دعا کو پورا کرنے میں۔ انسان جو ہے وہ اپنی باقی زندگی کو بھی دیکھے۔ بس اوقات ہم ایک حاجت کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن مثلا مجھ پر کسی نے ظلم کیا، میں اس حوالے سے تو چیخ رہا ہوں لیکن میں خود پتہ نہیں کس کس پہ ظلم کر رہا ہوں، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ توسل میں یہ بھی دیکھے کہ کوئی میری طرف سے تو رکاوٹیں نہیں ہیں، کوئی ایسی مشکلات تو نہیں ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ مشکل اور وہ مصیبت جو ہے وہ میرے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں مجھے ایک بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اور دنیا میں یہ تکلیف جو ایک ظالم کے ظلم کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے اس کے تحمل کا اجر میرے لیے لکھا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا کا جو اجر ہے اس کی نسبت آخرت کا اجر بہت عظیم ہے، تو امام پھر اس آخرت کے اجر کو جو ہے وہاں ترجیح دیتے ہیں اور مومن کے لیے وہ پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روز قیامت مومن بسا اوقات ایسے ایسے اجر دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میرے کون سے عملوں کا نتیجہ ہے، میں تو اتنا کوئی بڑا عمل کرنے والا نہیں تھا۔ تو وہاں یہی جواب آئے گا کہ تم نے جو تکلیفیں سہی ہیں اور بعض جگہ پہ جو تم نے صبر کیا ہے اور تم نے ہم سے دعائیں مانگی تھیں اور ہم نے اس وقت تمہاری دعائیں پوری نہیں کی، اس کے بدلے یہ اجر جو ہے تمہارے لیے رکھا ہے۔ تو کلی طور پر میں یہی کہوں گا کہ توسل کا جواب ملتا ہے، ہاں یہ انتظار نہیں رکھنا چاہیے کہ سب کچھ دنیا میں ملے۔